موسیٰ میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اتنا بے ادب انسان، اتنا بے ادب فرشتہ، اتنا بے ادب یہ شخص میرے سامنے آ کر مجھے یہ کہہ رہا، اور انہوں نے یہ تھپڑ جو مارا، کسے؟ ملک الموت کو تھپڑ جو مارا تو آنکھ نکل آئی، نیچے گر گئی۔ بھائی اتنا زوردار زناٹے دار تھپڑ تھا وہ، کس پہ؟ اسرائیل کے گال پہ۔ اسرائیل علیہ السلام سیدھا وہ اپنے آنکھ لے کر گئے اوپر۔ This is Al-Firdaus Islamic Urdu channel. میں ہوں آپ کا لیکچر پریزنٹر اینڈ اسپیکر ڈاکٹر تاج فردوسی۔ معزز ناظرین کرام، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذرا دیکھ لیجئے کہ جس میں میں نے لکھا تھا، کیا لکھا تھا میں نے؟ یس، when you die، جب آپ مرتے ہیں، مرنے کی بات ہو رہی ہے، موت کی بات ہو رہی ہے۔ ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے مگر موت برحق ہے۔ اگر اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہونا ضروری ہے، اگر غم ہے تو خوشی بھی ضروری ہوتی ہے، اگر کسی انسان میں اگر وہ جان ہے، زندہ ہے، تو موت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو ابھی 40 سال کا 50 سال کا، اب کیا ہے، جو کرنا ہے میں کر لوں گا، ابھی تو عمر ہے، کر لیتے ہیں۔ آخری ایام میں، میری زندگی کے لاسٹ میں جا کر ایک طواف وغیرہ کر لیتے ہیں جی، اور جا کر وہاں سے ہم، اگر یہ سوچ کر آپ بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی سراسر غلطی ہے۔ کیا کوئی کل کا آپ کو یقین ہے کہ کل آپ سانس لیتے ہوئے بیٹھیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ کل میرا ویڈیو آن کر کے آپ دیکھنے کی سکت رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا ان کے پاس زندگی باقی ہے؟ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ابھی بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر میں کسی کا فون آ گیا، سنا جی آپ نے وہ جو بس آ رہی تھی، جا رہی تھی، ادھر گر گئی۔ اور کیا ہوا؟ جتنے سب پلین جا رہی تھی ایک دم کریش ہو گئے، جتنے تھے سب گئے۔ موت کسی بھی وقت، موت کسی بھی وقت۔ اگر صحیح زندگی گزارنی ہے آپ کو ایک مومن بن کر تو یہ کی طریقہ ہے، کیا ہے؟ سوچو کہ آج آپ کا آخری دن ہے۔ سوچ لیجئے کہ کل آپ کی زندگی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے مجھے جا کے کرنا ہے۔ سمجھ لیے کہ کل امتحان کا پرچہ آپ کو دینا ہے، لکھنا ہے، ایگزامینیشن کرنی ہے، اور آج آپ اس کی تیاری، آج لاسٹ ڈے ہے پڑھنے کے لیے۔ تو پڑھنے والے کیا کرتے ہیں؟ کتاب لیتے ہیں، پورے نوٹس جمع کرتے ہیں، پڑھتے پڑھتے پڑھتے، مجھے رات کو سونا بھی نہیں ہے، بس کسی طریقے سے میں تمام چیزیں عبور کر جاؤں، پاس ہونے کے لیے تمام سب کچھ تیاری کل کے امتحان۔ آج آپ یہ سوچیں گے کہ یہ میری آخری رات ہے، کل کے لیے، میری موت کے لیے تیاری کرنی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس وقت کوئی بھی آپ کو ورغلانے کی کوشش نہیں کر سکتا، نہ ابلیس ہے، نہ کوئی شیطانی وسوسے ہیں، یا کوئی اور دشمن نہیں، کوئی نہیں حاوی ہو سکتا۔ جب آپ یہ سوچتے ہوں گے، جب آپ یہ خیال کر لیں کہ جی آج میری زندگی ہے، جو کچھ ہے میں کل اگر زندگی مل گئی الحمدللہ، چلیے پھر ایک اور دن، چلیے رات میں آپ سوچ لیجئے کہ آج میں اللہ سے توبہ استغفار، پھر میں جتنا ہو سکتا ہے میں اپنے سارے دن کی نیکیاں کماؤں گا۔ بہت اچھی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ایک وقت یہی بات ہو رہی تھی کہ موت کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اسرائیل علیہ السلام پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بہت ہی ہٹے کٹے، بڑے ہی شاندار تھے، یوں بیٹھے ہوئے تھے، ویری اسٹرڈی اینڈ بولڈ وتھ اے ویری گریٹ فزک۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، اے موسیٰ، یا موسیٰ، میں آیا ہوں آپ کے پاس،
تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اتنا بے ادب انسان، اتنا بے ادب فرشتہ، اتنا بے ادب یہ شخص میرے سامنے آ کر مجھے یہ کہہ رہا، اور انہوں نے یہ تھپڑ جو مارا، کسی ملک الموت کو تھپڑ جو مارا تو آنکھ نکل آئی، نیچے گر گئی۔ بھائی اتنا زوردار زناٹے دار تھپڑ تھا وہ، کس پہ؟ اسرائیل کے گال پہ۔ اسرائیل علیہ السلام سیدھا وہ اپنے آنکھ لے کر گئے اوپر، عرش پہ آئے، خدا یا رب یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے کس بندے کے لیے آپ نے بھیجا تھا؟ کس نبی کے پاس؟ کیا ہوا؟ یہ دیکھیے آنکھ نکل آئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آنکھ لگا دی، فٹ کر دی، وہ ہو گئی بات صحیح۔ چلو اب تو بات صحیح ہو گئی۔ ابھی جو وہ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، پھر سے تھپڑ پڑے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانے کا طریقہ اور ہے، بات کرنے کا طریقہ اور ہے، سمجھانے کا طریقہ اور ہے، کیا کہوں میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر ڈرتے 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 موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہنچے اور کہنے لگے السلام علیکم یا موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے دیکھا، اوہ وعلیکم السلام، آپ پھر سے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ فرمائیے کیا خوشخبری؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، آپ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے بہت دور ہیں، وہ آپ کو اپنی قربت میں لینا چاہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بس اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح کو لے جاؤں گا اور وہاں پر ہوں قبض کر کے آپ کو اللہ کی طرف لے جاؤں گا میں۔ یہ بات سن کے موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہیں تو، اس نے کہا تھا، کس نے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اگر آپ چاہیں تو میں روح قبض۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا مطلب یہ کہ اگر میں چاہوں تو آپ میری روح قبض کریں گے، اگر نہیں چاہوں، جی بالکل نہیں۔ وہ ڈر کر پہلے نہیں بالکل نہیں، اگر آپ نہیں چاہ رہے ہیں تو میں آپ کی روح قبض نہیں کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا اچھا اگر قبض نہیں کریں گے تو کتنی مدت تک مجھے زندگی ملے گی؟ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے موسیٰ، یہ اللہ کی بات ہے، زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ ایک بچڑے کے پیٹھ پر رکھ دو، جتنے بال بچڑے کے پیٹھ کے اوپر سے آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال، ہر ایک بال کا ایک ایک سال آپ کے لیے ہم عمر کی درازی کر دیں گے، ایک بال ایک سال۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کو دیکھا، وہ شاندار ہاتھ، وہ بڑا سا ہاتھ، اتنا چھوٹا سا تو نہیں، ایسا ہاتھ اگر رکھ دوں بچڑے کے اوپر تو کتنے ہزار بال آ جائیں گے، میری زندگی اتنی لمبی۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کو دیکھا آپ نے، کبھی پھر تصور کیا کتنے بال آپ، پھر دیکھتے دیکھتے ان کی نظر آخر تک گئی یہاں تک، پھر اس کے بعد کہا اے اسرائیل جب یہ بال پورے میری زندگی کے ختم ہو جائیں یہ ہاتھ کے نیچے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے کہا جی حضور اس کے بعد تو آپ کو اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب مجھے جانا ہی ہے، وہاں پر جانا ہی ہے تو پھر آج کیا اور اس وقت کی بات کیا؟ چلو ابھی ہم تیار ہیں۔ یہ ہوتا ہے کلام، یہ ہوتا ہے موت کی بات۔ جب کہا گیا انہی کے جتنے بال آئیں گے اتنے ہزار سال کی عمر پہ، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، مجھے تو وہاں پر اچھا لگتا ہے جانا، وہاں پر جانا اچھا لگتا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے معزز ناظرین کرام، بس آج کا دن جو ہے وہ آپ کا دن ہے، اب اس وقت جو آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کا وقت ہے۔ پتہ نہیں کب یہ مشین یہاں پر یہ رک گئی، ڈھپ ڈھپ ڈھپ، ایسا ختم، زندگی ختم، کچھ ہاتھ میں نہیں رہا۔ سکندر اعظم کے ہاتھ جس نے ساری دنیا کو تقریباً فتح کر چکا تھا، جب گیا تو دونوں ہاتھ خالی، کچھ ایک دن کا بھی اس سے وہ خرید نہیں سکا واپس، نہ
آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے آپ کی لائف، آپ کی عمر جو آج ہے، آج آپ کی عمر اس وقت. چلیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر جھکاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اپنا جتنا ہو سکتا ہے اپنا سمیٹ لیتے ہیں خزانے اللہ کے پاس جانے کے لیے، اور بڑی شان کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں کہ اللہ میں تیرے بندہ ہوں، آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیوانہ، آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پروانہ ہوں، ان پہ شیدا ہونے والا، جسے آپ نے اتنی تعریفیں کی ہوئی قرآن میں، تو میں ان کا ان کا امتی ہوں. یہ کہتے ہوئے آپ آج انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اگر کل بھی دن مل گیا، الحمدللہ شروع کیجئے، نیکیوں کو سمیٹ لیجئے، پھر رات میں استغفار اور کہہ دیجئے کہ یا اللہ میں اتنا سب کچھ کر کے آپ کے پاس آنے کے لیے میں تو سامنے بیٹھا ہوں تیار. تیسرے دن پھر اجالا آ گیا، الحمدللہ فجر کی اذان ہو گئی، آپ اٹھے اللہ کا الحمدللہ کے ساتھ، یا اللہ آج یہ دن اور مل گیا ہے، چلیے سمیٹ لیتے ہیں خزانے ذکر اللہ کے. بس جزاک اللہ خیر، مع السلامہ ورحمۃ اللہ.